آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا كما وصفه به في قوله تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به وفي كل مقام من مقامات العبادة فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت اپنا خلیل بنایا. جیسے کہ دوسری آیات میں ہے کہ ابراہیم وہ ابراہیم جس نے پورا وفا کیا، پورا ادا کیا. اس کا مطلب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا پوری تعمیل کی. اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بڑی چیز چھوٹی چیز سے مانے نہیں ہوتی تھی، کوئی اہم چیز حقیر چیز، یعنی یہ نہیں کہ بڑی عبادت میں لگ جائیں تو چھوٹی چیز چھوڑ دیں، یعنی ہر بڑی چھوٹی چیز کا اہتمام فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا جو بھی حکم ہوا وہ پورا سر انجام دیا. اس لیے فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، احکام سے، کلمات سے اس نے پورا امتحان میں پورے اترے. وقال تعالی: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا اللہ نے امت قرار دیا کیونکہ ان کا عمل جو ہے وہ اتنا بھاری تھا کہ پوری جماعت کے عمل پہ بھی بھاری. اور قانتاً اللہ کی عبادت کرنے والا، حنیفاً سب کو چھوڑ کے اللہ کے رستے پہ چلنے والا، ولم یک من المشرکین اور نہیں تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے. بل آیت بعدها. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبان حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر نمر بن میمون قال ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ لما قدم الیمن صلی بهم الصبح فقرأ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وقال رجل من القوم لقد قرت عین ابراہیم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا، آپ جب یمن میں تشریف لے آئے، صبح کی نماز پڑھائی، اس نماز میں آپ نے یہ آیات بھی تلاوت کی: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو نماز کے بعد ایک آدمی نے جو اللہ کا قرآن سن رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ لقد قرت عین ابراہیم، کہ بھی ابراہیم کی ماں کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہو گئیں کہ ایسا بیٹا ملا کہ جس کو اللہ خلیل بنا لے. تو یہ مقام خلت جو ہے کوئی آسان نہیں ہوتا. حتیٰ کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا: لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا، تو پھر ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا اللہ میرا خلیل ہے. تو اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے یہ ارشاد فرمایا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں آتا ہے، علماء امت نے لکھا کہ یہ مقام ہے جیسے اللہ نے مقام کلام جو ہے، شرف کلام، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی جبریل، بغیر کسی ملک کے اللہ پاک نے عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام.
فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شرفہ بکلامہ، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا کہ بغیر کسی واسطے کے، یعنی بغیر درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، اللہ نے براہ راست کلام فرمایا۔ تو یہ مقام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ مقام خلت جو ہے وہ ابراہیم خلیل کو عطا فرمایا، اور فرماتے تھے کہ مقام رؤیت جو ہے کہ اللہ نے اپنا دیدار جو ہے وہ کسی کو نہیں کرایا باسوا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کسی کو اپنے کلام کے لیے چن لیا، کسی کو اپنی خلت کے لیے چن لیا، اور کسی کو اپنی رویت کے لیے چن لیا، کہ دنیا میں کسی کو رویت نصیب نہیں ہوئی۔ کو بعض صحابہ اس کے قائل نہیں، لیکن حضرت ابن عباس قائل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے لیلۃ المعراج میں، معراج کی رات میں۔ اور اس کے بعد فرماتی وقت ذکر ابن جریر فی تفسیرہ عن بعض منہ انما سماه اللہ خلیلا من اجل انہ اصاب اہل ناحیتہ جدب فارتحل الى خلیل له من اہل الموصل وقال بعضهم من اہل مصر ليمطار طعاما لأهله من قبله فلم يصب عنده حاجته فلما قرب من أهله بمفازة ذات رمل فقال لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة فليظنوا أني أتيتهم بما يحبون ففعل ذلك فتحول ما في الغرائز من الرمل دقيقا فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائز فوجدوا دقيقا فاجروا منه وخبزوا فاستيقظ فسألهم من الدقيق الذي منه خبزوا فقالوا من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك فقال نعم هو من عند خليلي الله فسماه الله بذلك خليلا وفي سية عذاب وقوعه نذر وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب وإنما سمى خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ کو یہ لقب خلیل کا کیوں ملا۔ فرماتی ہیں کہ آپ کو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے گھر میں قحط تھی، جدب کہتے ہیں قحط، جب کوئی چیز کھانے کو نہ ملے، یعنی فصل اجڑ جائے، قحط پڑ گئی، کچھ نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں آل موصل سے یا آل مصر سے جا کر کچھ طعام خرید کر کے لے آؤں تاکہ اپنے بچوں کے لیے کام آئے۔ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے، اللہ کی شان ہے کہ وہاں سے بھی کوئی چیز نہ ملی، وہاں سے بھی کوئی گندم وغیرہ نہ مل سکی۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے، گھر کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ بھی خالی ہاتھ آ گئے۔ چلو گھر والوں کو ذرا مطمئن کرنے کے لیے ان نے بوریوں میں ریت بھر لی، ریت جو تھی نا وہ بھر لی، اور بوریاں شریاں بنا کے صاف کر کے گھر میں لے آئے کہ فوری طور پر تو گھر والے صدمے سے دو چار نہ ہو جائیں، تاکہ اللہ تبارک آہستہ آہستہ پھر بتا دیں گے کہ بھی چیز نہیں ملی ہے۔ اور اس کے بعد جب تشریف لے آئے تو آپ تھکے ہوئے تھے، سفر سے آپ سو گئے۔ جب سونے کے بعد آپ اٹھے تو دیکھا کہ گھر والوں نے روٹیاں شوٹیاں پکا کے کھانا تیار کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہاں سے تم لوگوں نے روٹی پکائی؟ انہوں نے کہا وہ جو تم دوست سے گندم لینے گئے تھے، آٹا لینے، وہی آٹے سے تو ہم نے روٹی پکائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو، واقعی مجھے میرے دوست، میرے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، کیونکہ واقعی میں نے تو ریت بھری تھی۔ اب ریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آٹا بنا دے تو پھر واقعی میرے خلیل تو میرا رب ہے۔ تو اس وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھر لقب ملا خلیل کا۔ لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے کی صحت میں اعتراض ہے، کیونکہ یہ روایت جو ہے کتب اسرائیلیہ سے ہے۔ کتب اسرائیلیہ کا معنی ہوتا ہے کہ سابقہ کتابیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل جو کتابیں گزری ہیں، وہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب اسرائیلیات کہلاتی ہیں۔ اور اسرائیلیات کی روایات میں علماء کا اتفاق ہے کہ ہم اگر وہاں سے کوئی روایت دیکھیں گے تو یہ ہم پرکھیں گے کہ اذا وافقت التنزیل، اگر وہ آیت ہمارے اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے تو قبول کر لیں گے، اگر مخالف ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے، اور اگر نہ موافق ہے نہ مخالف ہے تو لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ روایت سچی ہے اور نہ کہیں گے کہ جھوٹی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی پرکھنے کا انتظام ہی نہیں ہے۔
اور پھر اسرائیلی روایات کا اعتماد اس لیے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہود بے بہبود جو ہیں انہوں نے تو اللہ کی تورات بدل ڈالی، تو اور روایتوں کا انہوں نے کیا حشر نہیں کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو بھی بدل ڈالا، جنہوں نے اللہ کے کتاب میں تورات میں تعریف معنوی بھی کی، تعریف لفظی بھی کی، احکام بھی بدلے اور الفاظ کو مقدم مؤخر بھی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات میں تھی اس کو بھی گھٹا کے چھپا دیا، بدل دیا، تو ان لوگوں کی روایت کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے علماء کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی بات ہو ایسی تو معلومات کے لیے اسرائیلی روایات کو ذکر کر دیتے ہیں کتابوں میں کہ چلو طالب العلم کو کچھ فائدہ تو ہو جائے، معلومات تو ہو جائے، لیکن ساتھ یہ بھی قاعدہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ ہم ان کی روایتوں کو نہ تو سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی روایت اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے، کیونکہ یہود کی تو عادت تھی نا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا مقدمہ آیا زنا کے بارے میں، تو اب اسلام کا تو حکم ہے نا کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو رجم ہوگی، اور اگر کنوارا ہے، مرد ہے، عورت ہے تو 100 کوڑے لگیں گے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کچھ رعایت مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی اچھا تم مجھ سے تو فیصلہ کرانا چاہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر کی کتاب میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہماری کتابوں میں تو سزا اتنی ہے کہ اگر کسی سے اس قسم کا جرم ہو جائے تو اس آدمی کا بس منہ کالا کر دو اور اس کے بعد اس کو کسی گدھے شدے پہ بٹھا کے بازار میں گھما دو، پھرا دو تاکہ ذلیل ہو جائے، اور کچھ تھوڑا بہت اس کو مار شار کے بھگا دو، اور تو کوئی سزا نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے تورات کے عالم تھے، پہلے یہود میں سے تھے، پھر ان کو اللہ نے اسلام نصیب فرمایا، وہ اسلام لا چکے تھے۔ حضور پاک نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور ان کو کہو کہ تورات لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی بالتورات، لے آؤ تورات، دیکھیں بھی وہاں کیا حکم ہے اللہ کی کتاب میں۔ اچھا وہ خوشی سے بھاگے گئے، تورات لے آئے، کیونکہ تورات عربی زبان میں تو نہیں تھی، تورات تو تھی عبرانی میں، تورات تو ایسی زبان میں تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نہیں تھی۔ ان کو تسلی تھی کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عبرانی تلاوت نہیں فرما سکتے ہیں، تو لہذا اگر ہم تورات لے بھی آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو وہ جلدی سے تورات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اس کے باوجود بھی ان کا جو آدمی تھا اس نے ایسا کیا کہ جب وہ مقام کھولا تو جو آیت رجم تھی نا اس آیت پہ تو ایسے ہاتھ رکھ لیا اور اوپر نیچے سے عبارت پڑھنی شروع کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے عرض کیا حضور اس کو کہو کہ ہاتھ اٹھائے، کیونکہ ترجمہ عبرانی میں تھا نا، عبارت جو لکھی ہوئی تھی وہ تو پڑھی جا سکتی تھی نا کہ سزا کیا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس کی ایک پہلی آیت مبارک تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی رہا قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو رجم کرو۔ تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو آیت الرجم جو تھی بالکل چمک رہی تھی، تو حضور نے فرمایا غدارو اتنا جھوٹ بولتے ہو اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، تو تمہاری کتاب میں بھی تو رجم ہے، تو یہی حکم اللہ کا قرآن میں ہے، تو لہذا میں تو فیصلہ وہ کروں گا جو میرے اللہ کے حکم میں۔ تو یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ فوراً مسائل جو تھے وہ بدلتے تھے۔ اسی طرح تورات میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صفت مبارک لکھی ہوئی تھی، میرے آقا سرکار دو عالم کی پوری صفت لکھی ہوئی، آپ کا حلیہ مبارک لکھا ہوا، آپ کا اسم مبارک لکھا ہوا، نام مبارک لکھا ہوا، اور باقاعدہ تفصیل تھی کہ اسمہ محمد ومولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں تھا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہوگا، اور آپ ہجرت جو ہے وہ یثرب کی طرف فرمائیں گے۔ یثرب پہلا نام ہے مدینہ منورہ کا، لیکن اب شریعت میں اس کو یثرب کہنا منع ہے، یاد رکھیں، اب کبھی نہیں کہنا چاہیے مدینہ منورہ کو۔ اب مدینہ منورہ کے نام جو میرے آقا نے رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طابہ، طیبہ، مدینہ منورہ، اب اس کا یثرب کہنا جو ہے منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلا جو نام تھا وہ یثرب تھا۔
تو اب تو اس کا نام یثرب کہنا بھی منع ہے. تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور ہجرت وہاں فرمائیں گے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور ہدیہ قبول فرمائیں گے، لیکن صدقے کا مال استعمال نہیں فرمائیں گے. یہ ساری اوصاف لکھی ہوئی تھی. اور صرف حضور کی نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بھی صفتیں جو ہیں وہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، جن کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے صحابہ ایسے ہیں جن کی صفتیں تورات میں بھی ہیں، جن کی صفتیں انجیل میں بھی ہیں. اور صرف صفتیں نہیں تھیں بلکہ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ حضور پاک کے آنے سے قبل بہت عرصہ پہلے، یعنی ہزاروں سال پہلے، وہاں جو پہلے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جیسے تبابیہ یمن کے بادشاہ گزرے ہیں، حبش کے بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں کے ہاں جو نصارہ کے بڑے بڑے عبادت خانے تھے، ان کے اندر انہوں نے باقاعدہ تصویریں بھی لگائی ہوئی تھیں اور صورتیں بنائی ہوئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی کتابوں سے پڑھ کر ایک تخیلاتی خاکے کے اعتبار سے تصویریں بنا کے محفوظ رکھی ہوئی تھیں. اور اسی طرح سیدنا صدیق، سیدنا عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسی لیے جب حضرت عمر کبھی سخت فیصلہ کرتے نا تو حضور فرماتے کہ عمر، ہاں تورات میں بھی تو لکھا ہوا ہے قرن من حدید، کہ عمر تو لوہے کا سینگ ہے، بالکل سخت آدمی ہے، ادھر ادھر نرم نہیں ہو سکتا. تو تمہاری صفت جو ہے وہ تورات میں بھی اسی طرح مذکور ہے. اور اسی طرح جب اسارہ بدر کے بارے میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کریں، سیدنا صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان پہ احسان کر کے رہا کر دیں، چھوڑ دیں، ان کو رہا کر دیں. حضور ان کا 70 سردار پہلے مارا گیا ہے اور یہ 70 قیدی ہے، آخر کچھ نہیں ہے تو آپ کے قبائل سے رشتہ دار بھی ہیں، قبیلے کے لوگ بھی ہیں اور بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو احسان کر دیں، ممکن ہے کہ احسان ذریعہ بن جائے ان کے اسلام لانے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ عمر ماذا رأیک فی اسارى بدر، تمہاری کیا رائے ہے ان قیدیوں کے بارے میں؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری رائے پوچھتے ہیں تو مہربانی کر کے حکم دیں حضرت علی کو بھی اور مجھے بھی تلوار دیں، وہ اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ رکھے، میں اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ رکھتا ہوں. حضور پھر رعایت کیسے بات کی؟ جنہوں نے میرے مدنی کا کلمہ نہیں پڑھا، رشتہ داری کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی رعایت کے قابل ہیں جنہوں نے ہمیں مکے سے نکال دیا، جو لڑنے کے لیے بدر میں آ گئے میرے محمد پاک سے، سرکار دو عالم سے. حضور یہ تو دشمن دین ہیں، دشمن اسلام ہیں، ان سے کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر واقعی بات یہ ہے کہ میرے ابو بکر کی مثال تو ایسی ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی سامنے کر دو. اور فرمایا عمر تمہاری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام، ان نے بھی کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ اب زمین پہ کوئی کافر بچے نہیں، سب کو غرق کر دے میرا مولا. تم بھی یہ چاہتے ہو کہ زمین پہ کفر ختم ہو جائے، اسی لیے تو یہ ساری تفاصیل موجود تھی کتابوں میں، لیکن ان بدبختوں نے اللہ معاف کرے کتابوں کو بدل دیا، سیرت کو بدل دیا، صفات کو بدل دیا اور لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے وَإِنَّمَا سُمِّيَ خَلِيلُ اللَّهِ، آپ کا لقب خلیل کیوں بنا؟ لشدت محبتہ لربہ عز وجل، کہ حضرت خلیل کو چونکہ اپنے رب سے کمال محبت تھی، انتہائی محبت تھی، کہ اتنا بڑا مقام پھر کسی کو نہیں ملا کہ جب آگ میں ڈالے جانے والے تھے حضرت جبریل علیہ السلام آخر میں آئے، عرض کیا کہ یا ابراہیم الخلیل، آپ چلو ہم سے مدد نہیں مانگتے ہو، فرشتوں سے مدد نہیں مانگتے، حالانکہ ہم اللہ کے حکم سے مدد کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو ہم آ بھی نہیں سکتے، چلو اپنے رب کو تو مانگو، اپنے اللہ سے تو مانگو کہ اللہ مجھے آگ سے بچا لے. تو حضرت ابراہیم مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل ایک بات بتاؤ. جبرائیل نے کہا کہ کیا پوچھتے ہیں خلیل؟ فرمایا بات سنو، یہ جو آگ جلائی گئی ہے اور مجھے منجنیق میں بٹھایا گیا ہے اور دشمن مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ میرے اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟
انہوں نے کہا حضور یہ اللہ کے دل میں ہے، تو انہوں نے کہا جب راضی ہے تو ہم بھی جلنے کے لیے راضی ہیں، جب مولا ہمیں جلانے کے لیے راضی ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، جو فیصلہ فرمائے ہم اس کی قضا پہ بالکل راضی بیٹھے، پھر مانگنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جب ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو اس لیے میں کیا مانگوں اور کیوں کہوں تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں جس کو پتہ نہ ہو کہ سائل میرے دروازے پہ کھڑا ہے، لیکن جس کو یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو پھر کہنے کا کیا مزہ ہے؟ اگر میرا جلیل مجھے راضی ہے جلانے پر تو الخلیل راض علی حکم الجلیل، تو خلیل بھی اپنے رب جلیل کے حکم پہ راضی ہے جلنے کے لیے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ جب سیدنا ابراہیم کو منجنیق سے ڈالا گیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم جاری کیا کہ خبردار میرا خلیل ہے، خبردار ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، برد بھی ہو سلام بھی ہو، دونوں چیزیں۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے آگے کہہ دیا کہ الا ابراہیم، کہ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، اگر اللہ فرماتے بردن و سلامن تو ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، ساری دنیا کی آگ ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے قید لگا دی کہ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے ہیں، لکڑیاں جل رہی ہیں، آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام اندر آرام سے بیٹھے جنت کے میوے کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم کو جو اپنے اللہ سے کثیر شدید محبت تھی، اور یاد رکھو اس وقت تک بندہ مومن بھی نہیں بنتا جب تک اللہ سے محبت کا یہ مرتبہ حاصل نہ ہو، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے سوا غیروں کو مقام محبت میں وہ درجہ دے رکھا ہے جو میرا درجہ ہے محبت ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن شکر کرو اور دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، الحمدللہ۔ لیکن الحمدللہ ایک لحاظ سے ہر مسلمان کو یہ درجہ حاصل ہے، الحمدللہ۔ کیوں؟ اصولی بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کو نقصان پہنچائے آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں، جو نفع پہنچائے اسی سے محبت کریں گے نا، نقصان پہنچانے والے سے بھی نہ۔ ایک آدمی آپ کو تھپڑ مارے آپ محبت کر سکتے ہیں، جو آپ کی عزت کرے گا اس سے یہ مومن کی شان ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ نفع دینے والا بھی اللہ اور نقصان دینے والا کون ہے؟ پھر بھی اللہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب سے زیادہ محبت کی دلیل ہے کہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو موت دینے والا بھی اللہ، میرے باپ کو موت دینے والا بھی اللہ، پھر بھی کہتا ہے مولا تیری ہر حکم پہ میرا ایمان ہے۔ یہ محبت، اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیشہ یاد رکھیں ایک محبت ہے اختیاری اور ایک محبت ہے غیر اختیاری۔ غیر اختیاری محبت وہ ہوتی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسے ہر آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے ماں باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، تو غیر اختیاری محبت ہے ہمارے بس میں تھوڑی ہے۔ اس لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام جب حضور اپنی بیویوں میں عدل فرماتے، اپنے ازواج مطہرات میں عدل فرماتے، تو اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے کہ اللہم انی اعدل فیما املک، کہ یا اللہ میں اپنی تمام بیویوں میں عدل کر رہا ہوں، عدل اس چیز میں جو میرے اختیار میں ہے، وَكَيْفَ أَعْدِلُ فِي مَا لَا أَمْلِكُ، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں اس میں تو میں عدل نہیں کر سکتا۔ اگر دل کسی کے ساتھ زیادہ ہے یہ تو تیرے اختیار میں ہے، میرا اللہ کسی بیوی سے اگر محبت زیادہ ہے تو یہ دل تو پھر تیرے اختیار۔ یہاں تک عدل ہے وقت دینے کا، نفقہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، ملنا، خیریت پوچھنا، وہ تو میں عدل کرتا ہوں، لیکن دل کا میلان تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے سمجھیں ایک محبت ہے اختیاری اور ایک محبت ہے غیر اختیاری۔ جیسے حضور نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک ساری دنیا سے محمد مدنی پیارا نہ ہو،
فرمایا اپنے والدین سے بھی پیارا، اولاد سے بھی پیارا، اپنی جان سے بھی پیارا. تو یہ کیا ہے؟ محبت اختیاری. اور الحمدللہ یہ بھی درجہ الحمدللہ مومن کو حاصل ہے. اس لیے کہ ایک بیٹا ہو بڑا پیارا ہو، حضور کی شان میں کوئی بات کرے تو آدمی فوراً تھپڑ مار دے، فوراً. وہ سوچتا بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے. اگر بیوی ہے، لاکھ تعلق ہے، حضور کے شان میں کوئی بات کہے کبھی آدمی برداشت نہیں کرتا. وجہ کیا ہے کہ وہ حضور کی محبت غالب آ جاتی. اس لیے حدیث مبارک میں ہے ایک صحابی کی حضور کی خدمت میں شکایت آئی. نابینا صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو چاقو مار کے مار دیا. حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا لے آؤ پکڑ کے، بیوی کو قتل کر دیا. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا کہ حل قتل تو زوجہ تک تم نے اپنی بیوی کو مار ڈالا؟ ہاں حضور مار ڈالا. حضور بتا خدا کے بندے کیوں کیا؟ اس نے کہا حضور میری بات تو سنیں، میری بیوی ہے، بڑی خوبصورت تھی، مجھے بڑی محبت تھی، اور پھر اس بیوی سے میرے مدنی پاک میرے 2 بچے ہیں اور ویسے خوبصورت ہیں جیسے موتی ہوں. مجھے تو بڑی محبوب تھی بیوی، لیکن میرا مدنی آپ کی گستاخ تھی، آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی. میں نے بڑا سمجھایا لیکن وہ میری بات نہیں مانی. میں پھر نابینا آدمی ہوں، میں نے بھی بہانہ بنایا، پیار محبت سے لٹایا، جب قابو کیا تو پھر خنجر مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. میں نے کہا حضور اب میری گردن حاضر ہے، سزا دے جو مرضی آئے، لیکن میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں سن سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ معاف کر دو، میرے مدنی کا جو گستاخ ہے اس کی سزا ہی یہی ہے، اس کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے کہ دنیا میں زندہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یاد رکھیں ہر مومن جتنا گناہ گار ہو لیکن حضور کی شان آئے. ایک بڑے شاعر تھے، میں نام نہیں لیتا، مر گیا بیچارہ، اللہ مغفرت کرے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے. تو اس کو ایک دن دوستوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا تم اتنے بڑے شاعر ہو، اتنے بڑے نامور آدمی ہو کہ پوری دنیا میں تمہارے ادب کا، شعر کا، فصاحت کا غلغلہ ہے، لیکن تم نے حضور کی شان میں کبھی نعت نہیں لکھی. تم کیسے آدمی ہو؟ کم از کم حضور کی خدمت میں تو کوئی ہدیہ پیش کرو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو وہ بہت شرابی تھا، اللہ معاف کرے، اس وقت بھی وہ شراب کے نشے میں دھت تھا. تو جب شاگردوں نے حضور کا نام لیا تو فوراً بیدار ہو کے بیٹھا اور کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنے اس گندی زبان سے اس محبوب کا نام لے نہیں سکتا. اور اس کا ایک بڑا مشہور مصرع ہے کہ چوں خدا دیوانہ باشی کیوں محمد ہوشیار. میں نے کہا اللہ کے ساتھ تو جیسے دیوانگی ہو جائے، لیکن حضور کے شان میں میرا مولا بھی برداشت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معافی نہیں دے. کہا میری گندی پلید زبان ہے، میں کیسے محبوب کا نام لوں؟ میں اس ڈر کے مارے حضور کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں اللہ اسی وجہ سے اس کو معاف بھی کر دے، مغفرت کر دے. جب کوئی دل سے بات نکل جائے تو اللہ معافی بھی تو عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ محبت کا مقام جو ہے اصل وہ اللہ کے لیے ہے، اور ہر مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے. اور پھر اس محبت کے درجات ہیں، جو درجہ انبیاء کو ملا ہے پھر عام آدمی کو تو نہیں مل سکتا. تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جو لقب ملا وہ اللہ سے محبت کا انجام لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاها. کیونکہ سیدنا ابراہیم الخلیل نے ہر وہ کام کیا جو میرے اللہ کا پسندیدہ، اللہ کو محبوب تھا. ولہذا ثبت في الصحيحين من روایت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال اما بعد ایها الناس فلو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بکر بن ابی قحافة خلیلا ولكن صاحبكم خليل اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا، اس کے بعد پھر خطبہ نہیں دیا حضور، آخری خطبہ جو دیا اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا، اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن آپ کا نبی جو ہے وہ اللہ کا خلیل ہے تو اللہ کا خلیل، اس لیے میں کسی اور کو خلیل نہیں بنا سکتا. ورنہ دنیا والوں میں سے اگر یہ مرتبہ اور مقام ملتا تو صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا. وجاء من طریق جندب بن عبد اللہ البجلی
وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. اس روایت میں حضرت جندب ابن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، تینوں عبادلہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا، مرتبہ خلت عطا فرمایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو. وقال ابو بکر بن مرتبہ حدثنا عبد الرحیم بن محمد بن مسلم قال حدثنا اسماعیل بن احمد بن اسید قال حدثنا ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی بمکہ حدثنا عبد الله الحنفي قال حدثنا زماد ابو صالح سلمة بن وهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون سمع حديثهم واذا بعضهم يقول عجب ان الله اتخذ من خلقه خليلا فابراهيم خليله وقال آخر تکلیما وقال آخر فعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وقال آخر آدم اصطفاہ اللہ وخرج علیہم وسلم وقال قد سمعت کلامکم وتعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسى كليمه وعيسى روحه وكلمته وآدم اصطفاه الله وهو كذلك وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني حبيب الله ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فقر وانا اول من يحرك حلقة الجنة ويفتح الله ويدخلنيها ومن فقراء المؤمنين ولا فقر وانا اكرم الاولين والاخرين يوم القيامة ولا فقر. وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شواهد في السياح وغيرها. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہ حضور کی انتظار میں بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب آئے. آپ نے سنا کہ صحابہ کو کیا باتیں کر رہے ہیں. ان صحابہ میں سے بعد نے کہا کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خلت عطا فرمایا. اور دوسرے نے کہا دیکھو بھی اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا، آپ سے کلام فرمایا اور بغیر کسی واسطہ فرشتے کے. اور تیسرے نے کہا کہ دیکھو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی شان دی کہ فرمایا روح اللہ و کلمتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روح اپنی قدرت سے پھونکا اور اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا. اور اتنا بڑا لقب ملا روح اللہ اور کلمت اللہ کا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اصطفیٰ اللہ تعالیٰ. فخرج علیہم وسلم، حضور پاک تشریف لے آئے. آپ نے اپنے صحابہ پہ سلام کیا اور آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے جو تم بحث کر رہے تھے، واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں. اور لیکن فرمایا یاد رکھو یہ سارے مرتبے اپنے مقام پہ، لیکن میرے اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. الا وانی حبیب اللہ. اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ دیا، انا اول شافع و اول مشفع ولا فخرا، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، آدم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، ابراہیم بھی جواب دے دیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، تو ساری میدان حشر کی مخلوق آئے گی حضرت محمد مصطفیٰ کے دروازے پر، حضور کی خدمت میں آ کے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ فاشفع لنا عند ربک، یا رسول اللہ مہربانی کر کے شفاعت کریں ہماری. حضور فرماتی ہیں میں کہوں گا انا لہا، مجھے اللہ نے اس شفاعت کے لیے چن لیا ہے. اس لیے حضور کی ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو 3 دعاؤں کا اختیار دیا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو، یہ تمہاری 3 دعائیں میں منظور کر لوں گا. حضور نے فرمایا ہر پیغمبر نے دعائیں پوری کر لی، لیکن میں نے امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے.
کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تو پورا کریں گے۔ اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ارجا آیتن فی کتاب اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے کہا میرا ایمان ہے کہ میرا مدنی راضی نہیں ہوگا اگر ایک بھی جہنم میں پڑا ہوگا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں راضی کروں گا، تو حضور پھر سب کو نکلوائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں نا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، اور اس کے بعد حتیٰ کہ اتنی شفاعت کرنے کے بعد اللہ حکم دیں گے حل رضیت یا محمد، اب راضی ہو گئے ہو کہ نہیں ہو گئے ہو؟ تو میں کہوں گا رضی تو ربی، میں راضی تو ہو گیا ہوں، لیکن ابھی جہنم میں وہ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو بھی نکالنے کی منظوری دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ آپ کی شفاعت ہو چکی، اب ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ دعا یہ فرماؤ اللہ ہمیں جہنم بھیجے ہی نہ، بس بغیر حساب کے جنت دے دیں، اس کے آگے کوئی کمی ہے بھلا؟ نہ ہمیں جلا کے کیا مل جائے گا؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحمت کر دیں تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اس کے خزانے رحمت میں کوئی نقص آ سکتا ہے؟ اس لیے ایک روایت میں ہے جو حضرت ابن عباس نے روایت کی کہ قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے کہ جہنم سے نکالو مسلمانوں کو، اور فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو نکلنے کا حکم ملے گا جن کا نام کسی پیغمبر کے نام کے مطابق ہوگا۔ کیا مانا؟ کسی کا نام ہوگا محمد، کسی کا نام ابراہیم، کسی کا نام موسیٰ، کسی کا نام عیسیٰ، لیکن ہم مسلمانوں نے تو ماشاءاللہ آج کل نام بھی چن چن کے رکھے ہیں۔ پہلے جاہل نام رکھتے تھے، جہالت والے، بدھو، خمیسہ، سوموار، سہارا، جمعہ خان۔ اب جو نیا دور آیا ہے اب یہ لوگ انگریزی نام رکھتے ہیں، اب ان کو اسلامی ناموں سے چڑ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ کوئی میری نام رکھتا ہے، کوئی پتہ نہیں نیری، تو کوئی نائل، عجیب عجیب۔ انا للہ و انا۔ حالانکہ اللہ کے بندوں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھیں، اللہ کے نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، تو حکم ملے گا کہ جن کے نام یعنی نام کی برکت بھی اتنی حاصل ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو پہلے جہنم سے نکالیں گے، اور اس کے بعد جناب جب وہ جہنم سے نکل جائیں گے اب باقی کوئی نہیں بچے گا جس کا نام نبی کے نام پہ ہو۔ تو اللہ فرمائے گی انتم المسلمون وانا السلام، انتم المؤمنون وانا المؤمن، کہ اے لوگو تم مسلمان ہو اور سلام میری صفت ہے، اور تم ایمان والے ہو تو ایمان والوں کو امن دینا مومن میری صفت ہے، لہذا نکلو جہنم سے، سب کو نکالیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ توحید ہو۔ اگر شرک ہے تو پھر نہ شفاعت ہے، نہ سفارش ہے، نہ چھٹکارا ہے۔ اگر شرک پہ بندہ مر گیا، قبروں کے پوجے پہ مر گیا، غیر اللہ کی پکار میں مر گیا، لا صدیق ولا حمیم، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات سنی جائے، کیونکہ میں نے دنیا میں فیصلہ کر دیا تھا کہ مشرک کو بخشوں گا نہیں۔ لہذا دعا یہ کرو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کا ایمان پہ خاتمہ فرمائیں، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائیں اور بدعات سے بچائیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بندہ پہلے بدعت میں آتا ہے پھر شرک پہ پہنچتا ہے، اسی طرح بدعت میں گھرا تو پھر نتیجہ شرک۔ جو بدعت سے بچ گیا وہ شرک میں کیسے جائے؟ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ بدعات سے بچا کریں، احداث سے بچا کریں، احوا سے بچا کریں۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول شافع، سب سے پہلے سفارش کرنے والا بھی میں، اور فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا، داخل ہونے والا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا پھر میرے ساتھ کون داخل ہوں گے؟ مسلمانوں میں سے فقراء المؤمنین، فقراء جو ہیں وہ امراء سے پہلے داخل ہوں گے۔
اسی لیے قرآن پاک نے ان کی الگ مدحت کی ہے، للفقراء المہاجرین، ورنہ تو مہاجرین کافی تھا نا، لیکن پھر مہاجرین میں ان کا مرتبہ بلند تھا جو فقراء تھے۔ اس لیے جو مقام اللہ نے فقراء کو بخشا ہے وہ اغنیاء کو نہیں ملا، خدا کی شان ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور اللہ نے مجھ سے پہلے جتنی پیغمبر بھیجی ہیں اور میرے بعد بھی جتنی مخلوق پیدا ہوگی سب کا سردار میں ہوں، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، ولا فخر علی، لیکن مجھے فخر نہیں بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ بحث نہ کیا کرو، اللہ نے ہر نبی کو شان والا بنایا ہے، ہر پیغمبر کی شان ہے، اللہ نے کسی کو کوئی مقام دیا ہے، اللہ نے کسی کو کوئی عظمت بخشی ہے، اللہ نے کسی کو کوئی عظمت بخشی ہے، لیکن یہ عقیدہ ہے مسلم کہ سب سے افضل اکمل اجمل جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مفسر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں غرابت تو پائی جاتی ہے، لیکن اس کے بعض شواہد جو ہیں بعض حصوں کے سیاق کے اندر بھی موجود ہیں۔ وقال قتادہ عن عکرمۃ بن ابن عباس انہ قال اتعجبون من ان تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى عليه السلام والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، رواه الحاکم المستدرک وقال صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجہ۔ حضرت قتادہ روایت فرماتی ہیں حضرت اکرمہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، کیا تم خوش ہو اس بات سے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، لیکن اللہ نے اپنی رویت جو ہے دیدار صرف مدنی محمد مصطفیٰ کو کرایا۔ یاد رکھیں کہ حضور کی رویت میں ایک تو قاعدہ ہے، ایک مسلم بات سمجھ لو کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس آیت کے پیش نظر بعض صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو بھی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن حضرت ابن عباس فرماتی ہے کہ نہ، معراج والی رات اللہ نے حضور کو زیارت بھی نصیب کرائی اور اللہ نے اپنے مدنی سے کلام بھی فرمایا۔ تو اب یعنی دو اضافے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام تو ہوا لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوال بھی کیا تھا رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ مولا آپ نے کلام تو فرمایا، مہربانی کر کے دیدار بھی بخشیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم دیدار کی تاب نہیں رکھتے ہو، اس پہاڑ پہ نظر ڈالو، میں اپنی تجلی فرماتا ہوں، اگر تو پہاڑ برداشت کر جائے تو شاید تم بھی برداشت کر لو۔ لیکن جب اللہ نے تجلی کی، اللہ نے تجلی مقصد سمجھانا تھا، اللہ تو جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے تجلی ڈالی فجعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا، ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب ہوش آئی تو کہا مولا تیری ذات پاک ہے، میری توبہ میں پھر ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا میں تحمل نہ کر سکوں۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ حضور پاک نے بھی اللہ کی زیارت نہیں فرمائی، لیکن ابن عباس فرماتے تھے کہ زیارت کی ہے۔ اچھا، دونوں کا اختلاف ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس زمین پہ کوئی اللہ کی رویت نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ آسمانوں پہ بلا لے معراج میں تو وہ تو پھر زمین کا مسئلہ ہی نہیں رہا، وہ تو مسئلہ ہی نہیں نا۔ مسئلہ تو تب ہے کہ ہم اسے دنیا میں رہ کر اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے، ورنہ قیامت میں تو سارے مومن کریں گے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا،
حضور نے فرمایا حل تجابون فی رؤیتہ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا اس 14ویں کے چاند میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا حضور پہلی کے چاند میں تو شک ہو سکتا ہے، 14ویں کے چاند میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ پہلی رات کا چاند چونکہ باریک ہوتا ہے، ہلال ہوتا ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا، لیکن جب بدر کامل بن جائے تو پھر اس میں رؤیت کا کیا؟ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامہ، قیامت والے دن اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، ولا تضامون فی رؤیتہ، اور تمہیں کوئی شک بھی نہیں ہوگا اپنے رب کی رؤیت میں، قیامت میں اللہ تمہیں دیدار کرائے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قیامت میں ایسے ہوں گے جو اپنے رب کی رؤیت کو نصیب ہوگی، اور پھر رؤیت بھی مرتبے سے ہوگی، کسی کو مہینے میں، کسی کو ہفتے میں، اور کسی کو ہر وقت دیدار نصیب ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اب ہم فانی ہیں، وہ باقی ہے، فانی باقی کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب ہمیں دوسری زندگی ملے گی وہ تو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی نا، تو اس وقت اللہ یہ قوت دیں گے، صلاحیت دیں گے کہ مومن جو ہیں وہ اپنے اللہ کا دیدار کر سکیں۔ تو اس لیے اگر حضور کو بھی مقام معراج میں زیارت ہو تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بعید نہیں، اور دونوں قول صحابہ کے جمع ہو جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں رؤیت نہیں ہوئی وہ بھی سچے کے زمین میں نہیں ہوئی، اور جو قائل ہیں وہ بھی سچے کے معراج کی رات ہوئی ہے اور وہ آسمانوں پہ ہوئی ہے، اور آسمانوں کے احکام الگ ہوتے ہیں اور زمینوں کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ روایت جو ہے یہ بالکل روایت صحیح ہے اور شرط بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ ہے۔ وقد روى انس بن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف وقال ابن ابي حاتم حدثنا يحيى بن عبد القزويني قال حدثنا محمد يعني بن سعيد بن ثابت قال حدثنا مريان بن ابي قيس عاصم النبي راشد عن عبيد بن عمر قال كان ابراهيم عليه السلام يضيف الناس فخرج يوما يلتمس احدا يضيفه فلم يجد احدا يضيفه ورجع داري وفي رجل قائما فقال يا عبد الله وذكر داري بغير اذني قال دخلت ابي ربي قال من انت قال انا ملك الموت ارسلني ربي الى عبد من عباده ابشره بان الله قد اتخذه خليلا قال من هو فوالله نخبتني به ثم كان باكثر بلاد اتينه ثم لا ابرح له جار حتى يفرق بين الموت قال ذلك العبد انت قال انا قال نعم قال فبما اتخذني ربي خليلا قال انك تعطي الناس ولا تسالهم۔ اب جناب فرماتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بڑے سخی تھے، بڑے کریم تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے جب مہمان کوئی نہ آئے۔ تو ایک دن مہمان نہ آیا تو آپ مہمان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ میں جاؤں کوئی تو مہمان مل جائے گا۔ آپ تلاش کرتے کرتے جب تنگ آ گئے، تھک گئے، کوئی مہمان نہ ملا، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک خوبصورت جوان کھڑا ہے۔ تو آپ نے غصے میں فرمایا تم کون ہو، میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ انہوں نے کہا ناراض نہ ہوں، میں اللہ کے حکم سے داخل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کون ہو؟ کہ انا ملک الموت، میں موت کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے ابشروں کا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے زمین میں ایک بندہ ہے جس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ملک الموت مجھے بتلاؤ وہ بندہ کون ہے، خدا کی قسم میں اس کو پھر کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کا ساتھی بن جاؤں گا کہ اللہ کا دوست ہے، اتنا بڑا مقام ہے، میں تو پھر ہمیشہ اس کے پاس رہوں گا جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا وہ خلیل تو آپ ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ آپ نے فرمایا بما اتخذنی خلیلا، میرا کون سا عمل ہے جو میرے اللہ کو پسند آ گیا؟ حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ خلیل اللہ آپ لوگوں کو دینا تو جانتے ہیں لیکن مانگنا نہیں جانتے، آپ ہر کسی کو دیتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، یہ بات میرے اللہ کو پسند، اللہ کی صفت ہے نا، اللہ دیتا ہے لیتا، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے نا، انتم الفقراء، اللہ نے فرمایا میں غنی، ساری دنیا میری محتاج، یہی تو اس کی صفت ہے۔ تو جب تم اللہ کی صفتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہو تو اللہ نے بھی اپنا پیارا بنا لیا ہے کہ تم بھی ہر کسی کو دینا چاہتے ہو، کھلانا چاہتے ہو، لیکن کسی سے لینا نہیں چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں ان
وحدثني ابي قال حدثنا معبود بن قاسم السلمي وحدثنا الوليد بن اسحاق بن قال لما اتخذ الله ابراهيم خيرا في قلبه الفجر حتى ان خفقان قلب رسول بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء وهكذا جاء في صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوع صدي عزيز كعزيز المرجل اذا اشتد غليانها من البكاء. اب جناب اسحاق بن یسار فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم کا خوف خشیت جو تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ حتیٰ کہ آپ کے دل کی حرکت جو تھی، آپ کے دل کی حرکت دور سے سنائی دیتی تھی اللہ کے خوف سے. آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول. اللہ کے فرماتی ہیں کہ اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں آیا ہے کہ میرے مدنی سرکار کے سینے سے بھی اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت و جلال کی وجہ سے ایسے آواز آتی تھی جیسے دیکھ جا پانی پہ رکھو اور کھولنے کی آواز آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بکا ہوتا اللہ کے خوف سے، آپ کا آنسو جاری ہوتے تو دل سے بھی ایسے آواز جو تھی وہ آ رہی ہے، کیونکہ پھر بندہ قلب و قالب سب اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، جس کو یہ اللہ مقام نصیب فرمائے. وقوله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع ذلك. تمام آسمانوں زمینوں کا مالک اللہ، یہ ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا، اور تمام مخلوق اس کی عبد ہے، عبید ہے، مخلوق ہے، اور اللہ متصرف ہے. جیسے اپنی مخلوق میں جو چاہیں تصرف فرما دیں، کوئی روکنے والا نہیں. لا راد لما قضا، جو اللہ فیصلہ کر دیں کوئی ٹال نہیں سکتا. ولا معقب لما حکم، اور جو اللہ حکم فرما دیں اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. ولا يسأل عما يفعل، اور جو بھی اللہ حکم دیں، کسی کو اولاد دیں، کسی سے لے لیں، کسی کو دیں، کسی کو ذلت دیں، کسی کو غنا دیں، کسی کو فقر دیں، کسی کو آسانی دیں، کسی کو تکلیف دیں، کوئی میرے اللہ سے نہیں پوچھ سکتا. لعظمته وقدرته وعدله وحکمته ولطفه ورحمته، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ عدل ہے، اللہ کی ہر قضا جو ہے وہ رحمت ہے، وہ اپنے بندے کے لیے لطف ہے، وہ جو چاہیں کریں. ساری دنیا پوچھی جائے گی لیکن اللہ سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اے علمہ نافذ فی جمیع ذلک لا تخفى علیہ خافیۃ من عبادہ ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا ذرة ما تراها للناس ما ترى. اب فرماتی ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ نافذ ہے، ساری مخلوق اس کے علم میں ہے. اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز دور نہیں. ذرے کے برابر بھی آسمانوں میں زمینوں میں، نہ ذرے سے کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز علم کے اندر ہے، اس کا علم جو ہے محیط ہے ساری کائنات کو. اس لیے علماء نے فرمایا نملۃ السودا فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السماء، کہ اگر چیونٹی سیاہ رنگ کی ہو، اندھیری رات ہو اور سیاہ پتھر پہ چل رہی ہو تو اس کے چلنے کے پاؤں کی آواز بھی اللہ سنتے ہیں اور اس کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں، چونکہ ہر چیز اس کے علم کے اندر ہے. اور لا تخفى علیہ ذرۃ لما ترى للناظرین وما تبارى، کوئی ذرہ، کوئی ذرے سے ادنا چیز جو دنیا میں کسی بندوں کو نظر آئے یا نظر نہ آئے وہ اللہ کے علم محیط میں ہے، کیونکہ علم کامل جو ہے وہ اللہ کا ہے، علم محیط جو ہے اللہ کا ہے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ میرے اللہ کے علم میں ہے، اور تمام مخلوق کے احوال چاہے وہ ظاہر کریں چاہے چھپے کریں. اس لیے اس کی صفت ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اللہ نے فرمایا کہ وہ معبود برحق جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عالم الغیب، غیب کے جاننے والا، ظاہر کے جاننے والا وہی اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. غیب کا کیا معنی؟ اس لیے بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا یا اللہ جانے مکر کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو وہابیوں کا دماغ خراب ہے، کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہو نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں جب اللہ سے کوئی چیز غیب ہی نہیں تو پھر عالم الغیب کیسے ہوا؟ عالم الغیب تو انبیاء ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں کہ ان سے چیزیں غیب تھیں پھر ان پہ ظاہر ہو گئیں تو وہ تو عالم الغیب بنتے ہیں۔ اللہ پر تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، وہ کیسی عالم الغیب ہوا؟ یاد رکھیں ان بیچاروں کو دھوکہ لگا ہے یا اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں، یہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ عالم الغیب والشہادہ کا کیا معنی؟ اللہ جاننے والا ہے اس غیب کا جو بندوں سے غیب ہے، اللہ سے غیب نہیں، جو تم سے غیب ہے اس کو وہ بھی جانتا ہے، جو تیرے ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ سے کوئی چیز غائب ہے، اللہ سے تو کوئی چیز غائب نہیں، لیکن عالم الغیب کا کیا معنی؟ ما غاب عن العباد، جو چیز بندوں سے غائب ہو وہ اللہ سے غائب نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آپ کو مجھے صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ کہتے جی میں نماز جو ہے 5 وقت پڑھتا ہوں الحمدللہ، لیکن نماز میں مجھے گندے گندے شیطان وساوس اور خیالات ڈالتا ہے۔ اور اللہ کے بندے، پہلی چیز تو یہ سمجھ لو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دل میں جو بھی گندے خیالات آئیں وہ معاف ہیں، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گندے گندے خیالات آتے ہیں یہ ڈرنے کی بات نہیں بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ اس لیے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے پوچھا تھا سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے کہا کہ سیدنا صدیق آپ یہ بتائیں کہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کو بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں، ہم یہودیوں کو نہیں آتے، ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی خیال نہیں آتا، لہذا تمہارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور گندے گندی باتیں سوچ رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ یہودی یہ بتاؤ کہ 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں سونا چاندی بھرا ہوا ہے اور ایک کمرہ خالی ہے، تو ڈاکو کہاں جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ سیدھی بات ہے، جہاں سونا چاندی ہوگا خالی کمرے میں کیا کرنے جائے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو ڈاکہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو شیطان بھی تو وہی ڈاکہ مارتا ہے جہاں ایمان کی دولت پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر یہ وسوسے آئیں تو سمجھو تیرا ایمان ترقی کر رہا ہے، تمہاری یہ ترقی کی علامت ہے، خطرے کی علامت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں بڑے گندے خیالات ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا اس مقام پہ پہنچ گئے ہو؟ یہ تو بڑے بلند مقام لوگوں کی بات ہے کہ ان کو شیطان اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تو جب تم پیارے بنو گے تو ہٹائے گا نا۔ اگر وہ سمجھے کہ تیری نماز ہی نہیں تو اس کو ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ کبھی ساری رات فلم میں بیٹھے رہو نیند نہیں آئے گی، قرآن پڑھو تو آ جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ فلم تو شیطان دکھانا چاہتا ہے، وہاں نیند کیوں آئے؟ اس سے تمہیں روکنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں مشغول نہ ہو تو نیند آئے گی۔ اور اسی طرح ایک بزرگ نے بڑا، اور یہ تو خیر اولیاء اللہ کا ایک جواب ہے، ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا حضرت کیا بات ہے کہ ہم شیطانی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ساری رات آنکھ بھی نہیں جھپکتی، لیکن اگر نماز پڑھیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں فوراً نیند غلبہ کر لیتی ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے بھائی 2 بستر ہوں، ایک پہ پھول بچھے ہوں، بڑا بستر لگا ہو، خوشبوئیں ہوں، اور ایک پہ کانٹے بچھے ہوں، تو کانٹے والے پہ نیند آئے گی یا اس خوشبو والے؟ انہوں نے کہا جی کانٹے والے پہ ہونے کا تو شیطانی کام تو کانٹے ہیں، نیند کیسے آئے؟ اور جب تم اللہ کے ذکر میں آتے ہو تو رحمت ہی رحمت ہے، پھر وہاں تو حملہ ہوگا اصولی کی۔ اس لیے بالکل نہ ڈرا کریں، یہ کوئی ڈرنے چھڑنے کی بات نہیں۔ ایک کہتا ہے جی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ منظور ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور کے وسیلے سے، یہ حدیث ضعیف ہے، عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی۔ جہاں یہ لکھا ہوا ہے وہاں پڑھ لینا آگے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر ہم لوگ یہاں مقیم ہیں مکے میں، بھئی جو مکے میں مقیم ہیں یا رمضان میں آ گئے وہ بھی مقیم ہیں، ایک مسئلہ ایک ہی دفعہ سمجھ لو نا، روز سارے ایک ہی مسئلہ روز آدمی پوچھے تو اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ جو لوگ مکے میں نوکری کرتے ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، یا رمضان میں مکے میں آ گئے ہیں اور اب یہاں ہیں، وہ بھی مکے والوں کے حکم میں ہیں، سب کو یا سمجھو مکی ہیں۔ ان کے لیے افضل یہ ہے کہ اس حج کے مہینوں میں وہ طواف کثرت سے کریں، لیکن عمرہ جو ہے نہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ حج افراد،
بس